دوستو السلام علیکم۔ آج ہم عاطفی شانی عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو بات یہ ہے کہ یہ ہماری زمین جو ہے یہ اس کا بالائی حصہ کسی قدر ٹھنڈا ہو گیا ہے، جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، جس کو کرسٹ کہا جاتا ہے، قشر ارض۔ لیکن زمین اندر سے شدید گرم ہے۔ یہ جہاں سے عاطفی شانی عمل ہوتا ہے یہ تقریباً 1200 فٹ گہرائی میں ہے۔ تو وہاں پر چٹانیں پگھلی ہوئی حالت میں ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ پانی 100 سیلسیس پہ بوائل ہوتا ہے، لیکن نیچے جو ٹیمپریچر ہے وہ 1200 ڈگری سیلسیس ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر چٹانیں کس پگھلی ہوئی حالت میں ہوں گے۔ تو ہماری یہ کرسٹ جو ہے، یہ جو اوپر والا بالائی حصہ ہے، اس کو بعض اوقات پھاڑ کر نیچے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور گیسوں کا پریشر بہت زیادہ ہے، چنانچہ بعض اوقات بعض جگہوں پر یہ پگھلی ہوئی چٹانیں جنہیں میگما بولا جاتا ہے، یہ ان کے اوپر گیسوں کا اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ یہ زمین کے کمزور حصے کو پھاڑ کر باہر آ جاتی ہیں، اور نیچے کا جو پگھلی ہوئی چٹانیں ہیں جنہیں میگما بولا جاتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ باہر جب آتا ہے تو اس کو لاوا بولا جاتا ہے۔ یہ لاوا باہر آ کر پھیل جاتا ہے۔ یہ لاوا کی بھی آگے اقسام ہیں۔ ایک ایسڈ لاوا ہے جو کہ جس کی ڈینسٹی، جس کی کثافت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی رفتار بھی کم ہوتی ہے، جبکہ دوسری قسم کا جو لاوا ہے وہ قدرے اس کی کثافت کم ہوتی ہے اور اس کی رفتار بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو ہم آتش فشانی عمل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ آتش فشانی عمل دنیا کے اندر ہماری کرۂ ارض پر مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے، اور یہ تمام جگہیں ایک خاص ترتیب سے واقع ہیں۔ انہیں جغرافیہ کی اصطلاح میں رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رنگ آف فائر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہ بحر الکاہل کے دونوں اطراف میں کناروں کے ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ ایک طرف یہ جنوبی براعظم جنوبی امریکہ، براعظم شمالی امریکہ کے مغربی ساحلوں کے ساتھ ساتھ، اور دوسری طرف جاپان، جزائر ہوائی، چائنا کا مشرقی ساحلی علاقہ، نیچے انڈونیشیا۔ تو یہ تمام وہ علاقہ ہے جو کہ رنگ آف فائر کہلاتا ہے۔ یہاں پر آتش فشانی عمل بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں آتش فشاں ہیں۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاوا جب زمین کے اوپر باہر آتا ہے تو کس تیزی سے یہ بہتا ہے، اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ بعد میں
باہر کی ہوا لگنے سے، ٹچ ہونے سے یہ لاوا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کا لاوا آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے یہ ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دنیا میں یعنی کرۂ ارض کے اوپر اس وقت جو اہم پلیسز ہیں والکینوز کی اس لحاظ سے جزائر ہوائی جو کہ بحر الکاہل میں واقع ہیں، یہاں پر ایکٹیو والکینوز واقع ہیں۔ ایکٹیو والکینوز سے مراد ہے کہ ایسے آتش فشاں جو کہ اکثر پھٹتے رہتے ہیں، جن سے لاوا مسلسل نکلتا ہے یا کبھی ڈارمنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر لاوا ان سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم جگہ ہے اور وہ ہے آئس لینڈ۔ آئس لینڈ جو ہے یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن کے اندر واقع ہے۔ یہ آئس لینڈ جو ہے یہ آتش فشانی عمل سے وجود میں آیا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے آج بھی وہاں پر بڑے پیمانے پر آتش فشانی عمل ہوتا ہے۔ یہ لاوا، یہ آتش فشاں زیر زمین آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے وجود میں آئے ہیں اور اب بھی مسلسل ان سے آتش فشانی عمل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے آتش فشانی عمل کے لحاظ سے یہ علاقہ، یہ آئس لینڈ بہت اہم ہے۔ اور ذکر کیا تھا پہلے بھی کولمبیا جو کہ براعظم جنوبی امریکہ کے اندر واقع ہے، یہاں پر بھی بڑے پیمانے پر آتش فشانی عمل ہوتا ہے۔ دوستو، یہ جو آتش فشانی عمل ہے اس کے یہ جہاں تباہی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس کا لاوا جب پھیلتا ہے تو بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس سے جو گیس اور پتھر خارج ہوتے ہیں وہ ہر زندہ چیز کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آتش فشانی عمل انسان کے لیے فائدہ مند بھی بہت ہے۔ اس آتشی مادہ سے جو لاوا باہر نکلتا ہے، یہ زمین کا حصہ بعد میں بن جاتا ہے۔ یہ لاکھوں سال کے بعد یہ آتش فشانی چٹانیں یہ زمین کا مٹی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ بہت زرخیز مٹی ہوتی ہے۔ یہ بمبے کے پیچھے کا علاقہ، اس کو ہنٹر لینڈ کہا جاتا ہے، یہ احمد آباد کا انڈسٹریل ایریا انڈیا کے اندر، تو یہ بہت زرخیز ہے اور یہاں بڑے پیمانے پہ کپاس کی کاشت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی والکینک عمل ہے کہ آج وہ والکینک سے بنی ہوئی چٹانیں جو ہیں وہ مٹی کا حصہ بن گئیں اور انتہائی زرخیز زمین کو وجود میں لائیں۔ اسی طرح سے جارجیا کے اندر یا وہاں پر بھی یوکرین کے اندر، تو یہ وہ علاقے ہیں جن کی مٹی بلیک سائل کہلاتی ہے، کیونکہ آتشی مادہ کے لاوا کے ان میں مکس ہونے سے زمین کا رنگ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ بہت زرخیز مٹی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو، آتش فشانی عمل سے ہمیں زمین کے اندرون کے بارے میں بہت ساری معلومات ملتی ہیں، کیونکہ انسان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے
کہ وہ گہرائی کے اندر زمین میں جائے اور معلوم کرے کہ اندر کیا ہے، تو ہمیں ایسے کچھ شواہد ملتے ہیں جن میں آتش فشانی عمل شامل ہے، جن سے ہمیں زمین کے اندرون کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک بہت اہم ایویڈنس ہے، بہت اہم سورس ہے، جن سے ہمیں زمین کے اندرون کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ دوستو، یہاں پر آج کا لیکچر ہم اپنا ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔